بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں انسان کو جتنا رزق سے لگاؤ ہے، اگر اتنا ہی رزق دینے والے سے لگاؤ ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتا۔ ویسے تو انسان اگر اچھے کام کرے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ فرشتوں میں صلاحیت نہیں ہے جو انسان میں ہے۔ اگر انسان اچھا اور نیک اور پرہیزگار ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل مخلوق قرار دیا ہے۔ تو اس میں نسبت یہ آتی ہے کہ انسان کو رزق مل ہی جائے گا، لیکن ہم پریشان ہیں دنیا میں رزق حاصل کرنے کے لیے، جو کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود عطا کرنا ہے۔ ہمارے نصیب کا رزق اس نے ہمیں دے دیا ہے، اور جو رزق دینے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہوں اور میری عبادت کریں اور مجھی سے طلب کریں۔ اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مشغول رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ایسے ہی قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا، کیونکہ ہمیں دنیا میں اس کی اہمیت کا علم تو ہے، لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جبکہ قبر میں جائیں گے تو جب سوال و جواب ہوں گے تو جو ہمارے عمل ہوں گے اس پہ ہماری دسترس تبھی ہوگی اگر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا، تو پھر ہی ہم وہاں پہ قبر کے عذاب سے بچیں گے اور سرخرو ہوں گے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیاوی باتوں میں روس نے سی پیک پہ جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پروگرام بنایا ہے وہ بہت بڑی رقم ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے بہت ترقیاں ہوں گی اور ہمیں بہت سے فائدے نظر آ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ اس سی پیک کی وجہ سے ملک کے حالات بہت بہتر اور بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو واڈا نے کہا تھا، فیصل واڈا نے، کہ لوگ نوکریاں کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے، باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ وقت نزدیک آ رہا ہے۔ اس روس کے انویسٹمنٹ کی وجہ سے اب بھارت، جو کہ پہلے ہی بہت ہی پریشان حال تھا، اور اسرائیل جو کہ پاکستان سے شروع سے ہی خائف ہے، اسے ان دونوں حکومتوں کو جو ہے وہ پریشانیاں لاحق ہیں کہ یہ اتنی انویسٹمنٹ ان کے پاس آ رہی ہے، تو یہ تو بڑے خوشحال ہو جائیں گے۔ جب یہ خوشحال ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پوزیشن ان کی نہیں رہے گی کہ جو آج ان کو ہم دبانے کی پوزیشن میں ہیں۔ جیسا کہ ایران سے ہمارے اب بہت اچھے تعلقات ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یعنی نواز شریف نے سعودیہ کو پکڑا ہوا تھا اور زرداری نے ایران کو پکڑا ہوا تھا، یعنی ان دونوں کی وجہ سے ہمیں دونوں سائیڈوں سے نقصان مل رہا تھا، اور وہ اپنی جنگ جو ہے، شیعہ سنی کی جنگ جو ہے، وہ پاکستان میں لڑ رہے تھے۔ فنڈنگ وہ وہاں سے بیٹھ کے کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نواز شریف ہمارے پیچھے ہے،
ہمیں کوئی پکڑ دکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا ایک سعودی سے میری ملاقات کے ساتھ، میرے پاس دکان پہ آ کے وہ اکثر جب کبھی چائنا جاتا تھا تو یہاں سے پاکستان سے ہوتا ہوا جاتا تھا، بزنس کرتا تھا وہ، تو دکان پہ آیا میرے پاس، تو ہیلو آئے ہوئی، کچھ گفتگو ہوئی، تو میں نے اس سے صرف ازرائے تفنن اسے میں نے کہا یار ایک مسجد ہے، اس کو فنڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بالکل بیکورڈ علاقے میں ہے، تو اگر وہاں پہ اس نے کہا بھائی فنڈ تو مل جائے گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس میں درود و سلام پڑھے جاتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا یار زیادہ اکثریت بریلویوں کی ہے، تو وہ وہاں تو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ میجارٹی جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بریلوی ہے۔ تو میں نے کہا وہاں تو مجھے تو پتہ ہے اس علاقے کا، تو وہاں تو پڑھے جاتے ہیں درود و سلام۔ تو اس نے کہا کہ پھر نہیں ملے گا فنڈ تمہیں، ہاں اگر دیوبندیوں کی یا بریلوی اپنا اہل حدیث کی مسجد بنانا چاہتے ہو تو وہ مجھے بتا دو، میں اس میں تمہیں جو ہے نا OIC والے جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے ایک اپنا فنڈ رکھا ہوتا ہے جس کی گرفت جو ہے وہ سعودیہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ وہیں سے وہ فنڈ جاری کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح میں نے ایک دفعہ آیت اللہ خمینی پہ ان کے پہ پورا ایک میگزین بنایا تھا، یعنی ان کے ہجرت کرنے سے لے کے اور واپس آنے تک میں کچھ ان کی ایمبیسی سے جا کے سامان لے کے آیا تھا، اور پھر میں نے اسے اپنے میگزین میں پرنٹ کیا تھا۔ اور ایران ایمبیسی جب میں جا رہا تھا تو مجھے ایک سیکورٹی والا مل گیا رستے میں موٹر بائک پہ، تو کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو ایمبیسی جا رہا ہوں۔ کہتا ہے تو آپ کرتے کیا؟ میں نے کہا یار میں کیا کرتا ہوں، چھوڑو اس بات کو۔ میں نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ اپنا دے دیا، تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا تعاون کیا۔ میں نے کہا یار تمہاری ڈیوٹی جو ہے وہ تم کرو، کیونکہ وہاں پہ پیرا لگا ہوتا تھا اسلام آباد میں ایران ایمبیسی کے باہر کہ بھئی ان کی ایمبیسی میں ہمارے پاکستانی لوگ کون جاتے ہیں ملنے کے لیے اور کیوں جاتے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے کہ تحقیق کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی۔ ظاہر ہے میری بھی انہوں نے کی ہوگی کہ بھئی یہ بندہ آیا ایمبیسی میں 3-4 دفعہ، تو یہ لینے کیا آیا اور اس کا کریکٹر کیا ہے اور یہ اپنے آفس میں کن لوگوں سے ملتا ہوگا۔ تو وہ میرے ایک دوست سے فرخ نقوی، تو وہ مجھے لے کے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر مجھے یہ وہاں سے کوئی میگزین وغیرہ اور کوئی لٹریچر لے کے دیا کہ اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے۔ کرونا کی بیماری سے تمام ملک کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس کی کیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے اور سب کی خیر کرے۔ میری طرف سے اجازت ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔